أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. عالم بیچارگی ہے غم کا چارہ چاہیے یا رسول اللہ، آپ کا ہم کو سہارا چاہیے. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل. لگاتے ہیں اسے بھی آقا سینے سے، ہوتا نہیں جو منہ لگانے کے قابل. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میں تو کب کا مر گیا ہوتا آقا، تیرے ٹکڑوں نے مجھے پال رکھا ہے. میں تو کب کا مر گیا ہوتا آقا، تیرے ٹکڑوں نے مجھے پال رکھا ہے. قبر میں بھی آ کر میری دستگیری کی، قبر میں بھی آ کر میری دستگیری کی. میرے حضور نے میرا کتنا خیال رکھا ہے، میرے حضور نے میرا کتنا خیال رکھا ہے. ڈال کے پردہ میرے عیبوں پر، ڈال کے پردہ میرے عیبوں پر، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں گر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. نہایت عقیدت، محبت، عشق، لگن، پیار اور مودت، اس یقین اور تیقل کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. یقین کامل جی ہو آپ اور میں درود پڑھتے ہیں، مدینے کے تاجدار ہمارا درود سنتے بھی ہیں اور ہر پڑھنے والے عاشق کو پہچانتے بھی ہیں. بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، آپ اور میں الفخر میلاد کمیٹی چک نمبر 309 EB برے والا کی سرزمین پر 5ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروقار باوقار محفل میں حاضر ہیں. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا میرا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. روز محشر آپ اور مجھے حضور کی نظروں میں سرخرو فرمائے. اللہ ہمیں حضور کی نگاہوں سے رسوائی سے بچا لے. محترم محمد وسیم طاہر صاحب، رانا مدثر جویہ صاحب، محمد یاسین بٹی صاحب، حاجی نوید خان صاحب، عامر سہیل صاحب، مدثر جویہ صاحب، محمد عظیم صاحب، الطاف کھرل صاحب، رانا انصاف صاحب، اشرف بھٹی صاحب، ماسٹر مدد علی جویہ صاحب، رانا عویس صاحب، بھائی علی صاحب اور احمد جویہ صاحب، اور محترم علامہ نعیم خان صاحب، اور محفل کے آج کے عظیم آپ کے نقیب قربان صاحب اور حسینی برادران، ماشاءاللہ سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے. جس انداز کے ساتھ آپ نے محفل کو جگایا ہے، جمایا ہے، اللہ کل قیامت کا دن آپ کی اسی سج دھج کو حضور کی بارگاہ میں قبول فرما لے.
سامعین محترم، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت ٹائم ہو چکا ہے، اور گاؤں کے ماحول میں اتنی لمبی محفل میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ احباب اتنے متحمل ہوتے ہیں۔ انہوں نے دن کو کام کرنا ہوتا ہے، تو سارا دن کام کر کے تھکے ہارے بندے اس ٹائم اگر اتنا لمبا بیٹھ جائیں تو یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ اس وقت تک تشریف فرما ہیں اور آپ کو داد بنتی ہے۔ یہ گزارش صرف اتنی ہے، سبحان اللہ آپ نے اپنی مرضی سے کہنی ہے، میں اس کا طالب نہیں ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں آپ کا دل کرے آپ نے وہاں اپنی مرضی سے کہنی ہے، میں اس کا طالب نہیں ہوں اور بھی کسی چیز کا طالب نہیں ہوں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے جی۔ یہ چند ٹکے یہ ضرورت ہو سکتے ہیں، طلب نہیں ہے۔ ضرورت اور ہوتی ہے، طلب اور ہوتی ہے۔ ضرورت زندگی کے لیے ہے، طلب ہوس کے لیے ہے۔ تو ہمیں زندگی کے لیے جتنا کچھ چاہیے اسے پتہ ہے کہ کتنا دینا ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے در کی نوکری کرتے ہیں تو ان کی چوکھٹ سے بہت کچھ ملا ہوا ہے۔ اتنا تھوڑی ہے کہ اس ممبر کے لیے انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اس سے زیادہ رزق کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ رزق کیا چاہیے؟ میرے دوستو یاد رکھیے گا، اس کائنات میں کوئی پیسہ کماتا ہے نا تو اس لیے کماتا ہے کہ اسے عزت ملے۔ کیا ملے؟ لوگ پروٹوکول دیں، عزت دیں۔ کوئی بندہ علم پڑھتا ہے تو اس لیے کہ اسے عزت ملے، کوئی عہدہ لیتا ہے تو اس لیے، کوئی سیاست میں آتا ہے تو اس لیے کہ عزت ملے۔ یہ سب عزت کے چکر میں مارے پھرتے ہیں، تو وہ ہمیں مفت میں مل گئی ہے۔ ہاں جی، وہ ہمیں مفت میں مل گئی ہے۔ ہمارا کوئی بھی نوکر نہیں، ہم خود نوکر ہیں، تو ہمیں مفت میں ملی ہوئی۔ ہاں جی، ہم خود نوکر ہیں۔ لوگ نوکر رکھتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے تو وہ بھی اوپر سے کرتے ہیں، اندر سے وہ بھی نہیں کرتے۔ رکھے ہوئے نوکر بھی دی ہوئی تنخواہ کے باوجود بھی وہ اندر سے عزت نہیں کرتے۔ ہمیں لوگ اندر سے پیار کرتے ہیں، ہمیں لوگ اندر سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ یاد رکھیے گا، یہ چند ٹکے یہ تو اس کی دین ہے۔ نصیب میں ہونا اور ہے، ہاتھ میں ہونا اور ہے۔ نصیب میں آ جائے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، ہاتھ میں آ جائے تو بڑی بات نہیں ہوتی۔ ایک بھٹے کا منشی ہے نا، وہ دن میں لاکھوں روپے گنتا ہے، کیا اس کے نصیب میں لاکھوں ہوتے ہیں؟ نہیں، ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ڈیلی ہاتھوں کے ساتھ لاکھوں گنتا ہے پر نصیب میں لاکھوں نہیں ہوتے۔ 20-30 ہزار تنخواہ ہوتی ہے بیچارے کو، مہینے کے بعد ملتی ہے، وہ بھی مہینے کے بعد، گنتا روز لاکھوں ہے۔ ایک کیشیر بیٹھا ہے نا، وہ کروڑوں گنتا ہے ایک دن میں، کروڑ ہاتھ میں ہوتے ہیں، نصیب میں نہیں۔ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا کوئی اکاؤنٹنٹ ہو تو وہ ایک دن میں اربوں گنتا ہے، ٹھیک ہے، اربوں اس کے ہاتھ سے نکلتے ہیں لیکن اس کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ آپ یہاں سے آپ کی پاس وافر مقدار میں بھینسیں ہیں ماشاءاللہ، دودھ بھی وافر مقدار میں، میں نے ابھی مانگا مجھے فوراً مل گیا، لیکن دل کا مریض ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے جناب تو نے مکھن نہیں کھانا۔ ہم شہر والوں سے پوچھیں کہ کتنی قیمت ہے مکھن کی، یہ کتنی قیمتی شے ہے، لیکن آپ کے پاس موجود بھی ہے۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں نہیں کھا سکتے، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ ہاتھ میں ہونا، گھر میں ہونا، اختیار میں ہونا اور ہے، نصیب میں ہونا اور ہے۔ اگر تیرے نصیب میں لکھا ہے نا صحیح، تیری خوراک کی نالی جواب دے گئی نا، تو ہاسپٹل میں تجھے مصنوعی نالی لگا کر بھی تجھے خوراک پہنچائی جائے گی تیرے معدے تک۔ تیرا لکھا ہوا تیرے معدے تک ہر حال میں جائے گا، وہ ڈاکٹر پہنچائے یا تیری یہ خوراک کی نالی کام کرے، وہ کہتا ہے جتنا لکھا ہے نا وہ کھا کے ہی جائے گا۔ جب تک ہم تیرا نصیب پورا نہیں نہ کر دیتے تب تک تو مر نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ اپنے نصیب کا کھائے بنا مر نہیں سکتے۔ جب تم اپنے نصیب کا کھائے بنا مر نہیں سکتے پھر تمہارا نصیب کو چھین کیسے سکتا ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے، یہ تو بیماری تجھ سے نہیں چھین سکتی۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟
بیماری بھی تجھ سے تیرا نصیب نہیں چھین سکتی تو کوئی تیرا نصیب کیسے چھین سکتا ہے میرے سائی؟ اس لیے گزارش کرو کبھی اس کے پیچھے مارے نہ پھرے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ عزت سے بڑا رزق کوئی نہیں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ عزت سے بڑا رزق کوئی نہیں، اور صحت سے بڑا رزق بھی کوئی نہیں، اور ہدایت سے بڑا رزق بھی کوئی نہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی جو رزق کی ٹرم ہے نا وہ ہدایت ہے، اور یہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ سادے لوگ ہیں، میں کوئی مشکل گفتگو نہیں کروں گا، یہ تمہیدی میرے کلمات تھے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے آسان گفتگو کروں، جبکہ ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے، ہم اپنے مزاج کے بندے ہیں، ہم ماحول دیکھ کے کبھی نہیں ڈھلتے، ماحول کو خود میں ڈھالتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں حضور سیدی شیخ الاسلام کا ادنا سا نوکر ہوں، چند کلمات آپ کی جھولی میں ڈالنے سے ہی سمجھتے آ رہی میری گل نہیں؟ سارے نو سمجھ آ رہی؟ بھئی تسی جدہ مرضی بہنا ہے، تسی پاؤں پھیلا کے بیٹھو، تسی جناب کسی دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھو، میں نو کوئی اعتراض نہیں، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، وہ آپ کی نظروں کی توجہ۔ کیا کرو؟ نظروں کی توجہ چاہیے، میں نو کوئی نہیں چاہیے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، دونوں ہاتھ کھڑے کر دیو، ہون گردن انج کر دیو، ہون انج کر دیو۔ ہاں جی، وہ ہمارے ایک دوست ہیں نقیب ہیں، وہ بھی آپ کے شہر کے معروف نقیب ہیں، بڑے نقیب ہیں، ان کو کسی جگہ میں ڈاکو پڑ گئے، تو ڈاکوؤں نے ان سے پیسے نہیں لوٹے، ڈاکو راستے میں پڑ گئے، انہوں نے پیسے نہیں لیے، انہوں نے کہا جناب ہاتھ اٹھے کرو، ہاتھ اٹھے کیتے کہتے تھلے کرو، وہ تھلے کیتے کہتے پھر اٹھے کرو، انہوں نے پھر اٹھے کیتے کہتے تھلے کرو، وہ کوئی باری نہ انہوں نے اٹھے تھلے کروائے بات ہے، کہتے تکلیف ہوئی ہے، کہتے جی ہوئی ہے، کہتے سانو بھی اٹھے نہیں ہوئی ہے، ساڑھے علاقے دوبارہ آئیں تے ہاتھ اٹھے تھلے ساڑھے کو نہ کرائیں، تیرے مسی بلایا پڑھ لئی تے تو بس پڑھ، ٹھیک ہے؟ تو گزارش کرو، یہ تمہیں خوش طبع کے لیے عرض کر دیا ہے، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر یہ چلتا ہے سلسلہ، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ سردی لگی آپ چادر ڈال کے اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں، ایک گزارش ہے وہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنا خطاب شروع کر رہا ہوں۔ اس محفل سے جڑے 3 لوگ ہیں، کتنے؟ 3 لوگ، 3 لوگوں سے محفل بنتی ہے، سجتی ہے اور جچتی ہے، ایک محفل کرنے والا، ایک محفل میں آنے والا، ایک محفل پڑھ کے سنانے والا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی کہ یہ تینوں ہی خالص نہیں رہے، تینوں ہی خالص نہیں رہے۔ خان صاحبان، میں خود خان ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، کہیں میرے لفظوں میں کہیں کشیدگی ہو، سختی ہو تو آپ معاف کیجیے گا حضور کے صدقہ سے، لیکن میں بات سچی کرنے کا عادی ہوں۔ 3 بندے محفل سے جڑے ہیں، پڑھنے والا، آنے والا اور محفل سجانے والا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ 3 ہی خالص نہیں رہے۔ سجانے والے کی نیت کیا ہوگی؟ 10-15 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے، پورے علاقے میں دھوم مچے، خان صاحب کی محفل تھی جناب، کٹے کا سالن بنا تھا، ہاں جی، اور 15 عمرے کے ٹکٹ تھے، اتنے جناب آل پاکستان کے نعت خواہ ہوئے تھے، تو کیا مزہ آیا۔ یہ سجانے والے کی نیت ہے۔ دوسرا ہے جی محفل میں آنے والا، اس کو جب محفل کی دعوت دی تو پہلا سوال یہ کر دیا، یہ ختم کب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال اس کا ہوتا ہے لنگر میں کیا بنا ہے؟ ہائے ہائے اللہ۔ اس محفل کا اختتام پوچھ رہے ہیں جھلے لوگ جس کے محفل کے آغاز کا ہی نہیں پتا، جس محفل کے آغاز کا نہیں پتا، یہ اس کا اختتام پوچھتے پھرتے ہیں۔ کب سے آغاز ہوا ہے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، نہ قلم تھا، نہ لو تھی، نہ ہوائیں تھی، نہ فضائیں تھی، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، تحت فوق عالم اعلیٰ بالا برزخ انس جنس خلائق ملائک حیوانات و نباتات و شجرات و ذرات و قطرات، کائنات کا نہ کوئی گوشہ تھا، نہ کوئی کونا تھا، نہ کوئی ابتدا تھی، نہ انتہا تھی، ہر ابتدا سے پہلے وہ تھا اور ہر انتہا کے بعد وہ رہے گا۔ جس کی محفل کا آغاز نہیں پتا چل سکا، اس کا اختتام میں کہاں سے پوچھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ پھر لنگر پوچھتا ہے، جس کا صدقہ کھاتا ہے، آج بھی لنگر پوچھ رہا ہے، یہ دوسرا بندہ ہے۔ اب آگیا تیسرا بندہ، یہ بڑا ظالم ہے، یہ ہے پڑھ کے سنانے والا۔ اس کو پتہ چلا کہ فلاں کے ہاں سالانہ محفل ہوتی ہے،
خان صاحبان ہیں جناب تو بڑے جوشیلے لوگ ہیں، دیکھو دکھائی میں ویلے شیلے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں جناب، ایک خان اٹھے تو دوسرے کو بھی تھوڑا سا جوش آتا ہے میں بھی دوں، اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ اس چکر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تینوں کے ذہن میں حضور نہیں ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، کہیں مسئلہ تو نہیں بڑھ رہا، بات کی سمجھ آ رہی؟ سجانے والا، پڑھ کے سنانے والا، آنے والا، تین ہی بندے تھے، کتنا ظلم کر دیا۔ صحیح بیٹی کی شادی ہو قربان صاحب اور بڑی مار کی سجا لی جائے اور راہوں کو سجا لیا جائے، پھول بچھا دیے جائیں، 15 قسم کے مینیو میں کھانے ہو، ان ٹائم دولہا آنے سے انکار کر دے، مجھے بتائیں شادی شادی رہے گی یا بربادی ہوگی؟ سارے بولنے صحیح نہیں بھئی، بولنا دے پہ گنا سے میں نے سبحان اللہ کی چھوٹ دی ہے لیکن سمجھنے کی بات کی چھوٹ نہیں دی ہے۔ ہاں جی، وہ شادی شادی نہیں رہے گی، وہ بربادی بن جائے گی، شادی نہیں رہے گی۔ وجہ بڑی مار کی، بڑا شادی حال، اتنے تمام 15 دن سے دھوم دھام تھی، تو شادی بربادی کیوں ہو گئی؟ آپ کہیں گے جناب علامہ صاحب شادی کھانوں کا نام نہیں ہے، شادی بڑے شادی حال کا نام نہیں، شادی تو تھا دلہا، شادی تھی دلہن، جب دلہا ہی نہیں آیا تو پھر شادی کس کام کی؟ اب آپ سے سوال ہے، یہ محفل حضور کی ہے، یہ محفل حضور کی ہے، یہ میری نہیں ہے، نعیم صاحب کی نہیں، قربان صاحب کی نہیں، احمد سعید صاحب کی نہیں، حسینی برادران کی نہیں، یہ ان کی محفل کی نہیں ہے، قاری غلام یاسین صاحب کی نہیں۔ جب ان کی محفل نہیں ہے پھر ان کے آنے سے محفل کیسے بن گئی؟ یہ ساؤنڈ والے کی محفل نہیں ہے صحیح، یہ ٹینٹ والے کی محفل نہیں ہے، یہ لاجپال کی محفل ہے۔ مجھے یہ بتائیں میرے آنے سے محفل تو نہیں نہ بنی، محفل تو تب بنتی ہے جس کے نام کی محفل ہے، جس کے ذکر کی محفل ہے، جب تک وہ نہ آ جائے، جب تک اس کی تشریف آوری نہیں ہوگی، جب تک وہ خیال میں، سوچ میں، تصور میں، فکر میں، ذہن میں، ادراک میں، فہم میں، جب تک وہ نہیں آئے گا پھر محفل کس کھاتے کی ہے میرے سائی؟ میں اس یہ حضور کی محفل تو تب بنے گی نا جب میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوگی۔ میرے سائیں میں صرف گزارش نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہر قسم کی چھوٹ دی ہے، ایک چھوٹ دے نہیں سکتا۔ جتنی دیر بیٹھے گا نا آپ مجھے اشارہ کر دیں کہ میں خطاب کو ختم کر دوں گا، مجھے اس کے ساتھ ویلڈ ہونا آتا بھی نہیں ہے اور یہ زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں گزارش اتنی کر رہا ہوں تو میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، خواجہ قبلہ عالم کی دھرتی سے آیا ہوں، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں سائیں، محفل میں اگر آنا ہے نا تو کسی خان کے کہنے پہ نہیں، تیرے گھر میں پیغام پہنچے، مجھے یہ بتائیں آپ کو نائی آ کے کارڈ دیتا ہے کہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، تم نائی کے کہنے پہ جاتے ہو یا جس کی شادی ہوتی ہے اس کے لیے جاتے ہو؟ جس کی شادی ہوتی ہے، جس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے۔ تو سائیں محفل کا آپ کو پیغام جس نے بھی دیا ہے، آپ پیغام دینے والے کو نہ دیکھ، تو تو خوشی سے جھوم اٹھا کر، تو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور اس کا شکر ادا کر، یا رسول اللہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کی محفل کی مجھے دعوت آئی ہے۔ میرے آقا اتنے کرتوت کرنے کے بعد بھی میں اس قابل ہوں کہ آپ نے مجھے پیغام بھیجا، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ یا رسول اللہ لوگ آپ کے بلاوے پر جانے دے دیں اور آپ نے مجھے خود بلایا، آپ کے بلاوے کو لوگ ترسے اور آپ نے مہربانی کر کے مجھے خود بلایا۔ تو اس پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ، شکرانے کے اور خوشی سے جھوم اٹھ اور پورے علاقے کو بتا یار مجھے حضور کی طرف سے دعوت آئی، مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اور جب آئے گھر سے نکلیں اس نیت سے نکلیں، یا رسول اللہ 30-40 سال ہو گئے تیری نعتیں سنتے، تیری محفل پڑھتے، تیری محفل سنتے، آقا کیا میں اس قابل ابھی تک نہیں ہو سکا تیری محفل میں بھی آؤں اور تجھ سے ملے بغیر چلا جاؤں؟ میرے آقا آج تیری محفل میں اس لیے آ رہا ہوں، اگر تو نہ ملا
میں یاروں کی محفل میں جاتا ہوں مجھے یار ملتے ہیں، رشتہ داروں کی محفل میں جاتا ہوں رشتہ دار ملتے ہیں، لیکن آقا آپ کی محفل میں مجھے اتنے سال ہو گئے، میں ہر سال اتنی محفلوں میں جاتا ہوں، آپ سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ آج تو مہربانی فرمائے نا، آج تو اپنا دیدار کرا دے، اپنا مکھڑا دکھا دے، یہ جلوہ ایک بار دکھا دے، یہ درشن کرا دے، اور ان آنکھوں کو وہ حسن دکھا دے کہ پھر یہ آنکھیں کہیں بھٹکتی نہ رہے، یہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہو۔ محفل پڑھ کے سنانے والے کی نیت ہو یا رسول اللہ تیرا حسن سناتے سناتے عمر گزر گئی ہے، میرے آقا کیا میں ساری زندگی حسن سناتا ہی رہوں گا؟ اب دکھا ہی دینا تاکہ دنیا کو بتاؤں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ محفل کرانے والا اس نیت سے کرائے یا رسول اللہ اتنی دیگیں پکائی، رہوں کو سجایا، ان لوگوں کے لیے تھوڑی سجایا ہے، محفل تیری ہے تیرے لیے سجایا ہے۔ آج تو مہربانی فرمانا یہ سبھی آ گئے، میں نے تو ان کو بلایا تھا، آؤ تمہیں دکھاؤں آمنہ کا لال کیسا ہے۔ آپ کی تشریف آوری نہیں ہوگی تو میرے آقا یہ میری محفل کس کھاتے کی ہے؟ میرے دوستو میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جن آنکھوں میں آنسو آگئے میری قبولیت کی یہ کافی ہے میرے لیے، میری آخرت کے سامان کے لیے، اس سے بڑا سامان کوئی نہیں ہے صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کیونکہ میں سید شیخ الاسلام کا ادنا سنو کر ان کا غلام ہوں اور ادنا سن ان کا شاگرد ہوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ سے کی نا یہ میری تمہیدی گفتگو تھی۔ اب میں اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ پریشان ہو گئے جن کا تمہید اتنی لمبی ہے، خطاب کتنا لمبا ہوگا، میں اس کو مختصر ہی رکھوں گا۔ میں مزاج سے واقف ہوں، طبیعت سے واقف ہوں، اور دن بھر میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ادارہ ہے اس کو سنبھالنا اور چلانا ہوتا ہے، تو پھر میں نے اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، مجھے روتی ہوئی آنکھیں چاہیے بس، ہاں بس اتنا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ بچھوڑے دے مسجد میں روز جھلا یا رسول اللہ، کرا دن رات تیریاں گلنا یا رسول اللہ۔ آپ صرف اتنا اپنے اندر سے کہیں، اپنے اندر سے کہیں میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، یا رسول اللہ آج تو مہربانی فرما دے۔ آپ اپنے آقا کو آواز دیں، بس اتنے سے چاہیے، یہ سبحان اللہ کی داد نہیں چاہیے، یہ داد چاہیے جو داد بنتی ہے، اس داد کا مطالب ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ہم محفل میں آئیں اور چلے جائیں اگلے کو خبر ہی نہ ہو اس نے حضور کی بات سنائی، اسے پتہ ہی نہ چلے یار یہ کیسی بات ہوئی، میں محفل میں آ بھی جاؤں اور پھر خالی رہ جاؤں۔ بندر دریا پہ کھڑا ہو کے کہے، ساتھ والے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہے بھائی جان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، وہ کہے اتنا بے وقوف ہے نیچے دریا بہ رہا ہے، ہائے نیچے دریا بہ رہا ہے۔ حضور کی محفل میں آ کے بندہ کسی کو کہے بڑا پریشان ہوں، حضور کی محفل میں آ کے کہے کہ یار بڑے غم آ گئے صحیح، تو اس سے بڑا بدبخت ہوا ہی کوئی نہیں۔ محفل حضور میں آ گیا، اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کملی والے نے بلا لیا یہ تھوڑی بات ہے۔ آئے ہائے اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں گر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ یا رسول اللہ سگ کہتا ہے کتے کو، اقبال کہتا سونے میں تیرا نہ ہوتا میں تو دنیا دا کتا ہوتا، دروازے پہ چڑھنے کوئی نہ دیتا، گلی سے گزرنے کوئی نہ، لوگ مجھے دھکے مارتے دھتکارتے، میں کسی کسائی کے پھٹے کے نیچے بیٹھ کے سارا دن ایک ہڈی کے انتظار میں گزار دیتا، شام کے وقت جب وہ ہڈی میرے نصیب میں ہوتی وہ ٹھڈے مار کے مجھے وہاں سے نکال دیتا۔ یا رسول اللہ مجھے روئے لگتے، میری اتنی اوقات بھی نہیں تھی۔ آج ہر منبر پہ اگر میں گونج رہا ہوں یہ اقبال کا فہم نہیں، اقبال کی دانشوری نہیں، اقبال کی حکمت نہیں، اقبال کا علم نہیں، بلکہ یہ صرف تیرا کرم ہے، میں نے تیرا کلمہ جو پڑھ رکھا تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوں، میرے صاحب حضور کے نام کے ساتھ جڑ جائے، اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ حضور کیا ہو جائے؟ اللہ کی عزت کی قسم کائنات تمہاری ہے، کائنات تمہاری، آپ حضور سچے دل سے ہو جائے۔ میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، موضوع کا نام ہے حضور زندگی ہے۔ کیا موضوع ہے میرا؟ حضور، بولو تو صحیح سنے ہو خانوں تھوڑا سا بولو، حضور زندگی ہے، حضور زندگی ہے، یہ موضوع ہمارا، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔
مجھے یہ اشعار بہت آتے ہیں، منہاج کے دوستوں کو کم آتے ہیں، مجھے بہت آتے ہیں، اور میں اہل ذوق میں سے ہوں، مجھے طرزیں بھی آتی ہیں، ٹھیک، مجھے اشعار کے اتاؤ چڑھاؤ بھی آتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس وجہ سے بنیادی طور پہ میں قاری